فرینڈس، آغاز کرتے ہیں اس پروردگار کے نام سے جو ہمارے دلوں کا راز بہتر جانتا ہے۔ میں آج بات کرتا چلوں گا کہ یہاں پر جو یونٹی ہے، جہاں پر جو انسانیت ہے، اس پر بات کرتا چلوں گا میں۔ تو بیسیکلی میں آج آزاد کشمیر کے شہر ضلع باغ میں ہوں۔ باغ میں اقبال کالونی میں ہوں۔ اقبال کالونی نیئر آف پوسٹ گریجویٹ کالج کے سامنے بلور انٹرنیشنل کی چھت پر بیٹھا ہوا ہوں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، بیسیکلی جو انسانیت کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو انسانیت ہم میں نہیں ہے، ہم پاکستانیوں میں نہیں ہے انسانیت، ہم آزاد کشمیر میں کشمیریوں میں نہیں ہے انسانیت۔ ہم کیا کریں؟ بیسیکلی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو پاکستان میں بھی انسانیت کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اربوں خربوں کے مالک ہیں، لیکن ان کے سامنے کئی ایسے نوجوان، کئی ایسے بزرگ، کوئی ایسے جو کہتے ہیں کہ بیٹے اس دھرتی کے بیٹے، تو وہ بھوکے پیاسے ہوتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک بات بتانا چلوں تو تقریباً آج سے 6 دن تو ہمارا بازار بند رہا ہے، 7-8 دن ہو گئے ہیں تقریباً میں بازار میں گیا تھا۔ تو ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں، نام نہیں لوں گا میں، ٹھیک ہے، ہمارے جرنلسٹ ہیں، اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں وہ، مطلب کہ اچھے خاصے وہ فائنینشلی طور پر وہ ویری اسٹرانگ ہے وہ۔ تو ان کے سامنے ایک بچہ گیا، تو بچے نے جا کے کہا کہ تھوڑی سی مجھے ہیلپ کرنا۔ تو انہوں نے آگے سے دھکا دے کے کہا کہ یار جان چھوڑو، میرے پاس کھلے نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر وہ 500 روپے بھی دے دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ تو یہ ہماری یونٹی، اس پہ میں لمبی بات نہیں کروں گا، یہ البتہ یہ ہماری یونٹی، یہ ہماری انسانیت۔ تو کیا ہم اسلامی جمہوریت ہیں؟ کیا ہم اسلامی ملک ہیں؟ تو باقی اللہ حافظ ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نور کے بادل سے ایک پاور پلے 23 اکتوبر کے دن اس کی برسی کے موقع پر۔ آج جیسے ہی رات کے 12 بجے کیلنڈر نے 23 اکتوبر کی تاریخ بدلی تو میں بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کیے اس کو سوچنے لگا کہ 2 سال پہلے اس وقت وہ کس حال میں ہوگا۔ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ سامنے کھڑکی میں سے ایک بادل سا اندر آنے لگا۔ کمرہ سفیدی مائل نورانی سا ہونے لگا اور اس بادل میں مجھے اس کا چہرہ نظر آیا۔ وہی سکون و طمانینت چہرے پر، وہی متانت۔ مجھے سوچ رہے تھے تم؟ وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ اس کے لہجے میں آج بھی وہی شائستگی، وہی ٹھہراؤ اور وہی معرفت تھی جو روز اس کے پروگرام پاور پلے میں دکھائی دیتی تھی۔ میں سہما سا چپ دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا، سناؤ کیسا ہے سب آج کل؟ میں نے خود کو سنبھالا اور پھر کہا، سب بیکار، بدبودار، مکار ہے، لعنت بے شمار ہے۔ کہنے لگا، نظام کیسا ہے؟ میں نے کہا، ویسا ہی جیسا کوٹھوں میں چکلوں میں ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں کام دکھاتا ہے، دن کی روشنی میں تلاوت و تجارت کرتا ہے، ویسے ہی جیسے کنویں میں بچھڑا مرا ہو اور گاؤں والے کنویں کا پانی کا ڈول اور ڈول کی رسی بدلے جا رہے ہوں کہ پانی صاف ہو جائے، پر پانی ہے کہ بھوکے مار رہا ہے۔ کہنے لگا، پارلیمنٹ کی سناؤ کیسی چل رہی ہے؟ میں نے کہا، وہ اڈا، اس کو پارلیمنٹ بول رہے ہیں؟ تو جی، پارلیمنٹ اب سندھ کا کچھا بن گئی ہے، جہاں سینیٹر اور ایم این ایز اغوا ہوتے ہیں اور پھر جب تعاون ادا کر دیتے ہیں تو وہیں سے ہی بازیاب ہوتے ہیں۔ کہنے لگا، اغوا کون کرتا ہے؟ میں نے کہا، اغوا وہ کرتا ہے جو نگہبان ہے، پاسبان ہے۔ کہنے لگا، تو مغوی بولتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا، بولتا ہے تو پھر اغوا ہو جاتا ہے، اور اب کے زندان میں اور بھی تنگ اور تعاون اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پوچھنے لگا، عدلیہ کی سناؤ؟ میں نے کہا، عدلیہ کہتی ہے اور انصاف کی منتظر ہے۔ کہنے لگا، چیف جسٹس کون بنا؟ میں نے کہا، بادشاہ، وہی جو ننگا تھا۔
حیران ہو کر بولا، تو بادشاہ آج بھی ننگا ہے؟ میں نے کہا، ویسے ہی ننگا ہے کہ ڈھکنا ہے، اور اب تو درباری جو اس کے ننگے پن پر بھی اس کی پوشاک کے گن گا رہے تھے، وہ بھی بے لباس ہو گئے ہیں، پن پوشاک ہو گئے ہیں۔ پوچھا، آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں؟ میں نے کہا، نہیں، ویسے ہی جیسے آج بھی میڈیا مکمل آزاد ہے۔ میڈیا ہنسنے لگا، پھر پوچھا، میری برادری کا سناؤ، آج کل وہاں کیا چل رہا ہے؟ میں نے کہا، وہ برادری نہیں تھی، تھیڑے کا جمگٹا تھا، تماشا ختم ہوا تو جمگٹا بھی منتشر۔ کہنے لگا، کسی نے ارشد کے لیے آواز تو اٹھائی ہوگی، میرا نام تو لیا ہوگا؟ میں نے کہا، جی، میڈیا نے بہت نام لیا تھا، پر وہ ارشد ندیم تھا، ارشد شریف نہیں۔ اور صحافیوں نے آپ کے لیے آواز بھی بہت اٹھائی تھی، پر وہ صحافی کینیا کے تھے، پاکستان کے نہیں۔ تو شب کے سیاسی میں قتل ہونے کے بعد میں صبح کے اخبار کی سرخی میں نہیں ملا؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں نے کہا، سرخی بنا تھا، نیروبی ٹائمز کی سرخی۔ پاکستانی اخبار میں سرخی ہوتی ہی نہیں، بس سیاسی ہوتی ہے، کالی ببوک سیاسی۔ کیا مجھے شہید صحافت کا کوئی تمغہ ملا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا، تمغہ تو ملا، پر شہید صحافت کو نہیں، مادر ندامت غریدہ فاروقی کو۔ میں یہ سب کہتے ہوئے افسردہ ہو رہا تھا، پھر وہ اب بھی ویسے ہی متعین پرسکون اور مسکراتا دکھائی دے رہا تھا، جیسے اس کو اس سب رد عمل اور حالات کی امید پہلے سے ہو۔ پھر بہت پیار سے پوچھا، میری ماں کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، بیمار رہتی ہے، ویل چیئر پر ہے، ہاتھ میں آج بھی ادھوری FIR ہے، جس کو سرہانے رکھ کر سوتی ہے، آپ کو بہت یاد کرتی ہے، ان سب کو بہت برا بھلا کہتی ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے ہی سلام پہنچایا تھا اور اپنی نظم بھجوائی تھی۔ اب کہ پہلی دفعہ میں نے اس کو افسردہ دیکھا۔ کہنے لگا، ان کو FIR کیوں درج نہیں ہوئی؟ میں نے کہا، کیونکہ وہ ابھی تک شکر الحمدللہ حیات ہیں۔ ہمارے ہاں FIRs میتوں کی دفن ہوتی ہیں، زندوں کی نہیں۔ انصاف مرے ہوئے سابق وزیر اعظم کو ملتا ہے، زندہ سابق وزیر اعظم کو نہیں۔ کہنے لگا، میری بیوی کا حال بتاؤ۔ میں نے کہا، ایک نیک پرور آپ کے بچوں اور امی کا خیال رکھ رہی ہے، اور دوسری سن آہن پاکستان سے کینیا تک اکیلی ایک جنگ لڑ رہی ہے، جس میں اس کے ساتھ کوئی عورت مارچ، کوئی جرنلسٹ آرگنائزیشن اور کوئی وکالہ تحریک نہیں ہے۔ اور میرے بچے؟ پدریت کی انتہا منہ پر سجائے پوچھنے لگا۔ بچے، آپ کا چھوٹا بیٹا آج بھی روز 10 بجے ARY نیوز لگا کر بیٹھ جاتا ہے کہ شاید آپ اس پاور پلے میں نظر آ جائیں، پھر وہاں دیکھنے کو حسن ایوب ملتا ہے تو رو پڑتا ہے۔ دوسرا بیٹا، جس کی شکل آپ سے بہت ملتی ہے، اس نے اپنے کمرے کو اسٹوڈیو ہی بنا لیا ہے اور آپ کے انداز میں وہاں شو کرنے کی پریکٹس کرتا رہتا ہے، اور پھر پوچھتا رہتا ہے کہ وہ کون تھا۔ آپ کی بیٹی علیزہ اب ایک تحقیقاتی صحافی بن چکی ہے، اور آج بھی کھوج میں ہے کہ پاکستانی صحافت اور عظمت فروشی میں سے زیادہ غلیظ کام کون سا ہے، اور سب سے چھوٹا بیٹا، اس کا کم سن ذہن، ابھی تک موت کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ پوچھا، خان کی سناؤ؟ میں نے کہا، آج بھی قیدی ہیں، ضمیر کا، اصول کا، ضابطے کا، نظریے کا۔ بولا، میری قوم، اس کا کچھ بتاؤ۔ میں نے کہا، وہ آج بھی محکوم، مظلوم، معدوم، مغدوب، معتوب اور مغلوب ہے۔ وہ آج بھی جسٹس فار ارشد شریف کا #، چلا رہی ہے۔ آج بھی آپ کے پسندیدہ شعر تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا کو پڑھتی رہتی ہیں، اور فرعون کے غارت ہونے اور کسی موسیٰ کے وارد ہونے کی منتظر ہیں۔ یہ سب سن کر اس نے ایک لمبی آہ بھری، خود کو سنبھالا اور پھر کہنے لگا، میں بہت شاد آیا تھا، تم نے مجھے ناشاد کر دیا ہے۔ میرے گھر والوں اور میری قوم کو بتا دینا کہ میں بہت بہتر جگہ پر ہوں، وہاں جہاں نہ کوئی ظلمت ہے، نہ کوئی مصلحت ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی مکر ہے،
نہ کوئی مجبوری ہے، نہ معذوری ہے، نہ کوئی اغوا ہے، نہ کوئی طغا ہے، نہ کوئی دھمکی ہے، نہ کوئی زبردستی ہے، نہ کوئی بادامی ہے، نہ کوئی کلاسرا ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ اس کا چیلا واگٹا ہے۔ میں یہاں شوق سے لکھتا ہوں، ذوق سے بولتا ہوں، نثر و شعر پڑھتا ہوں، کدب بینی کرتا ہوں۔ نور ایک جہاں ہے، ہر طرف سکون پناہ ہے، چہرہ مبارک ہے، اندھیرا ندارت ہے، درود و سلام کی ہستی ہے، جنت افروز میں شہیدوں کی ایک بستی ہے۔ میں اس بستی کا باشندہ ہوں، نہال ہوں اور تابندہ ہوں۔ پھر کبھی کبھی ایک ٹیس سی محسوس ہوتی ہے، ایک سوال مچلتا ہے، ایک ہوک سی اٹھتی ہے، یاروں کی یاری ایسے کیوں ٹستی ہے؟ اس دیس میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے، یاروں کی یاری ایسے کیوں ٹستی ہے؟ اس دیس میں روٹی مہنگی اور جان کیوں سستی ہے؟ زبان پر قتال اور سوال پر وبال کیوں مچتا ہے؟ یہ کیسی ناقبت اندیشی ہے، یہ کیسی مستی ہے؟ مجھے مارنے والے تو نے کون سا آب حیات پی رکھا ہے؟ اگر میری دنیا اجڑی ہے تو تیری آخرت بھی تنگستی ہے۔ دیکھ مجھے، میں آج بھی نمو ہوں، جواں ہوں، عیاں ہوں، گراں ہوں، اور تو آج بھی رسوا ہے، عارضاں ہے، مردود ہے، بے نشاں ہے۔ سن لے کہ میری جنت والے شہنشاہ کا یہ فرمان ہے کہ بھول جائے چاہے زمانہ سارا، پھر وہ بھولتا نہیں جو لامکان ہے۔ فَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب نہیں بھولتا۔ اس نے یہ آیت پڑھی اور پھر اپنے روایتی انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا، سب دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام، اور پھر وہ نور کا وہ بادل غائب ہو گیا، اور میں صبح تک اس کے آخری جملوں پر غور کرتا رہا کہ تم نے میری دنیا اجاڑی اور میں نے تمہاری آخرت برباد کر دی۔ جانے وہ کون تھا اور کس کو صدا دیتا تھا؟ اسے بچھڑا ہے کوئی اس کو پتہ دیتا تھا؟ ایک ہنر تھا جسے پا کے پھر وہ کھو نہ سکا، ایک ایک بات کا احساس نیا دیتا تھا، ایک ہی شخص بہت تھا کہ خبر رکھتا تھا، ایک تارا بھی بہت تھا کہ صدا دیتا تھا۔